اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ نساء کو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ سورہ نساء میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملی اور اس کے اندر کیا کیا ٹاپکس ہیں۔ تو میں وہی پورا تھوڑا سا نکال رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ ایک شارٹلی اس کی سمرائز ہم اس کو کر لیں کہ کیا کیا پوائنٹس اس میں ہم کو ملتے ہیں۔ اور ظاہر ہے قرآن کی اور صورتوں کی طرح یہ بھی بڑی جامع سورہ ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جو ہم ایک ٹاپک نکالیں گے کہ جو ہمیں کیا ملتا ہے، تو دیکھیں اس میں ہم کو وومن رائٹس، عورتوں کے حقوق اور فیملی لاز، فیملی کے کیا قانون ہوتے ہیں اس کی بات ہم کو پتہ چل رہی ہے۔ یعنی کیسے جو ہے وہ آپ ڈیوائڈ کرو گے اپنی وصیت کو، اور وصیت کرنے کا بھی حکم آیا، اور اگر نہیں کی ہو تو کیسے ڈیوائڈ کرو گے تاکہ پھر لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا، عورتوں کے لیے پوری باتیں کی اس میں، جو کہ آپ دیکھ رہے تھے ہم نے پڑھی تھی۔ ابھی میں آپ کو صرف ایسے ہی ہیڈنگز بتا رہی ہوں کہ کیا کیا اس میں تھا۔ تو عورتوں کے بارے میں کافی باتیں اس میں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات ہی شروع یہ کی کہ نکاح کی اور ان کو یوز نہ کرو، تو یہ باتیں سٹارٹ ہوئی۔ تو ایک تو وومن رائٹس اور فیملی لاز کے بارے میں بات ہوئی۔ پھر معاشرے میں کس طرح سے آپ ایک دوسرے کا خیال رکھو گے اس کی بھی کافی ڈسکشن سورہ نساء میں ہوئی۔ جیسے معاشرے میں انصاف کے ساتھ آپ رہو، یعنی کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو۔ پہلے عورتوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے، پھر آپ کو وصیت کے بھی بتائے، پھر ویسے بھی اوور آل معاشرے میں جیسے یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو ہر لحاظ سے سب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، گواہی جھوٹی نہیں دینی ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ انصاف کی بات، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جسٹس، سوشل جسٹس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ پھر اس کے بعد یونٹی، مطلب معاشرے میں آپ اتحاد کیسے قائم رکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ڈسکس کیا۔ یہ پوائنٹس بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی آیت میں ہم کو کیا پوائنٹس ملتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں ہم کو کیا کیا ٹاپکس ملتے ہیں۔ کہ جیسے نمبر 1 ہم کو وومن رائٹس کے بارے میں ملا، پھر ہم کو فیملی کے لاز کے بارے میں پتہ چلا، فیملی کے کیا قانون ہوتے ہیں، کیسے پیسہ بٹتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کن سے شادیاں ہوتی ہیں کن سے نہیں ہو سکتی، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی۔ اس کے بعد معاشرے میں انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ خود بھی چلو، دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یعنی جھوٹا کسی کے بھی معاملے میں جھوٹ نہ بولو، ظالم نہ بنو۔ عدل کا، جسٹس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم ہے نا۔ تو جسٹس کا اپوزٹ ظلم، ظلم کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں انجسٹس، کرولٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ کسی کے ساتھ بھی انجسٹس آپ نہ ہو، ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھتے ہو نا کہ معاشرے میں آج کل ہمارے کتنا ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی حقوق ہی نہیں ہم دے پا رہے ہیں لوگوں کو، ہمارے انصاف نہیں ملتا، ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا۔ تو وہ پوری ڈسکشن اس میں ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈسکس بھی ضرور کریں گے۔ لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ سورہ بقرہ میں پورے ہم کو وہ ملے کہ کیا احکامات ہیں۔ آل عمران میں بھی ہم کو یہ ملا کہ جنگیں ہوئیں، کیسے مسلمانوں نے پورا سب اپنے آپ کا ایک فائٹ کرتے ہوئے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے کیسے اپنا ایک زمین لی اپنی، اور ایک وہاں پر اسلامی مملکت نافذ کی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھو کہ یہاں پر پھر حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی مملکت ہوگی، وہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کے حقوق دیے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ڈو اینڈ ڈونٹس دیے ہیں، ویسے ہم کو معاشرے کو لے کے چلنا ہے۔ اسلامی ممالک ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ بتاؤ کہ کیا آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایک مجھے بات بہت اچھی لگی کہ یونٹی، اللہ تعالیٰ نے بتایا سب مل کے رہو، کیونکہ مل کے جب آپ انصاف کے ساتھ کام لوگے نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو خود بخود ہی اتحاد قائم ہوتا ہے۔ آپ دیکھو قائد اعظم نے بھی اتحاد کی بات کی تھی، کیونکہ اتحاد سے ہی ملک بنتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لو کہ مسلمانوں کا جب آپس میں اتحاد نہیں ہے نا، تو اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی کچھ بول نہیں سکتا ہے۔
ہے نا، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لو کہ کوئی بھی اس ظلم کے خلاف بول نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان یونٹی تو دور کی بات، اتنا سیلفش ہو چکا ہے کہ سب اپنے اپنے جو خود کو مل جائے، خود میں جس کا فائدہ ہو بس اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ آج آپ دیکھو نا، اتنے رمضان میں، اتنے پیارے دنوں میں آپ دیکھو اسرائیل کے اوپر کتنا زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی بہت مظالم ڈھائے چکے ہیں، اور اب دوبارہ سے اتنا کہ بیچارے، اب سوچو کہ وہ لوگ سو رہے تھے روزے کی حالت میں، نہ کسی کو سحریاں مل رہی ہیں، نہ کوئی ڈھنگ سے افطاریاں مل رہی ہیں، اور اس میں انہوں نے پورے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب سوچو، اور اس پہ بھی مسلمان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو کتنا برا ہوگا ہمارے ساتھ بھی کہ اگر ہم ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں، اور ہمارے ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور مسلم کنٹریز میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں اگر جسٹس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یونٹی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بات کی، یہ بھی آپ دیکھیے گا، یہ بھی ٹاپک اس میں آیا کہ منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پوری ڈیٹیل ہم کو بتائی کہ منافق ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ دین کو کیسے پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم ان سے دوستی نہیں کرنا، تم ان کا ساتھ نہیں دینا، تو کیسے آپ ڈیل کرو گے ان لوگوں سے کہ جو آپ کے دین میں منافق ہوتے ہیں، جو ویسے بھی منافق ہوتے ہیں، ان سے آپ ڈیل کیسے کرو گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، ہم کو ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو آج کوئی قتل بھی کر دے تو ہم اس کو چیف گیسٹ بلا کے اتنی عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ہمارے بہت فائدے نکلنے والے ہیں، ورنہ تو ہمارے ساتھ بھی کچھ کر دے گا۔ تو اس ڈر کے مارے کوئی یونٹی آتی ہی نہیں ہے، اور سب اس منافق کو، اس گنہگار کو، اس قاتل کو، اس کرپشن والے کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی۔ تو آپ دیکھ لو کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم یہاں پر ہم کو بتایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ نبی جو بھی دین لے کر آئے ہیں، یعنی نبی، جتنے بھی نبی جو بھی دین لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی جو بھی کتاب آئی ہے اس کو پڑھو، اور اس ہر کتاب کے ساتھ آپ کو کنیکٹ مطلب رہنا ہے، یعنی ساری کتابیں ایک ہی ہیں، تو بس تم ان کی ٹیچنگ کے ساتھ زبردست طریقے سے فرم رہو، اللہ کی ٹیچنگ میں اس پر قائم رہو، اور اسی کے حساب سے عمل کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب آپ لڑنے جاتے ہو، اپنا خود کا خیال کیسے رکھو، لاز آن وار فیئر، یعنی جب جنگ ہو رہی ہو تو اس کی کیا رولز ہیں، اپنے لیے سیلف ڈیفenس کے لیے کیا کرو، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ اور اس میں یہ تھا کہ نماز کو کیسے شارٹ کرنی ہے، قصر کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اپنے آپ کو ریفارم کیسے کرو، یعنی ریفارم سے کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ اللہ کی کتاب سے، یعنی میرے اندر جو غلطیاں ہیں وہ آیتوں سے میں کیسے ٹھیک کروں، ایز اے ملک، ایز اے مطلب کنٹری، ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے ریفارم کیسے کریں، یعنی کیسے اب صحیح کریں، تو وہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرے ترقی نہیں کر سکتے کہ بھی جو دین کے حوالے سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں اس کو کیسے ریفارم کرنا ہے، کیسے ان کو کانٹرڈکٹ کرنا ہے، کیسے صحیح بات کو لوگوں میں پروموٹ کرنا ہے، کیسے اللہ کے کام کرنے، یہ سارے ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ایک اسلامی معاشرہ ہوگا نا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سارے پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ کیسے، سورہ نساء میں یہ سارے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو بات بتائی کہ کیسے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، میجر سنس، بڑے گناہ جیسے مرڈر ہوتا ہے، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، زنا ہوتا ہے، کہ کیسے آپ ان سے دور رہو، اور کیسے لوگوں کو بھی بتاؤ کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرو آپ اس سے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ نے اس پر ڈسکس کیا کہ شرک سے آپ کیسے دور رہو، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ جھوٹی باتیں کرنا بھی بہت بڑا شرک ہے، تو اس سے بھی دور رہو آپ۔ تو میں دیکھ رہی تھی تو یہ پوائنٹس مجھے سورہ نساء میں ملے جو ابھی میں نے آپ کو اوپر ڈسکس کیا، تو اور پھر اس کے بعد جو مین پوائنٹس ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انصاف سے، عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ،
سب کے ساتھ جتنے بھی انسان ہیں آپس میں ان کی کوئی رائٹس ہونے چاہیے، ان کے ساتھ انصاف سے رہا جائے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی رسپیکٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے ساتھ کائنڈ رہو، سافٹ رہو، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کے رائٹس ہیں، ڈیورس کے بھی رائٹس ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیا۔ پھر اللہ نے بات بتائی کہ اپنی ویلتھ کو، اپنے پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کرو اور پہلے سے اس کو لکھ کے جاؤ، انصاف کے ساتھ یہ فیصلے کرنا اور پہلے سے اس کو لکھ کے جاؤ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا کہ وصیت کے بعد یا قرض کے بعد، یعنی وصیت کے بعد اگر نہیں کیے کسی نے تو پھر وہ اللہ کے جو حکم کے مطابق حصے بانٹے گا۔ لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کافی ڈسکشن کی اس پہ۔ یہ رسپانسبلٹی ایک اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ رسپانسبلٹی ہے ہر انسان کی کہ وہ اپنے مال کی وصیت کرے۔ اور پھر اخلاق کے ساتھ اخلاقیات بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جو منافق ہوتے ہیں اس کے ساتھ سب متحد ہو جاؤ، خاص کر کے دین کے منافق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر سب ایز اے کمیونٹی اس کے ساتھ اپنی فائٹ کرو کہ اگر وہ دین میں منافقت کر رہا ہے تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو ایمان والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو میں یہ دیکھ رہی تھی یہاں پر کہ جب کوئی لڑائی ہو جائے تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی لڑائی ہو جائے تو آپ کو انصاف سے کام لینا ہے، چاہے آپ کے سامنے اپنے گھر کے لوگ ہوں یا آپ خود بھی ہوں۔ لیکن اگر آپ بھی غلط ہو تو آپ کہو گے میں غلط ہوں، لیکن ہر چیز میں آپ کو انصاف کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے ہر سچویشن میں، ایون جنگ میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کو تھوڑا سا ایزی کیا کہ آپ اس کو ایک پڑھ سکتے ہو، قصر کر سکتے ہو، جو پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ کو نماز ہر صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہ آپ کو مارنا نہیں ہے کسی کو، اور اس کے لیے اگر مارا بھی ہے تو پورا اس کا حساب ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ کام ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر شرک کی اللہ تعالیٰ نے بہت بات کی، اللہ تعالیٰ نے شرک کی یہاں پر بہت بات کی کہ شرک اللہ کو اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کی نام سے جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں اس سے دور رہنا ہے۔ جو نبی بک لائے ہیں اس سے قریب ہونا ہے، اس میں ایجوکیشن لینی ہے، اپنے آپ کو پراپر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن جب تک کتاب کو نہیں سمجھیں گے معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی بہتری پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے معاشرے کو ہم کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا ایک مسلم مملکت میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ایک آپ کے پاس کنٹری ہو، آپ اسلامی ملک ہو، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس معاشرے کے اندر سزائیں بھی مقرر ہوں گی، اس کے اندر طریقے بھی مقرر ہوں گے، اس کے اندر رولز بھی بنیں گے، اس کے اندر سچائی بھی ہوگی، انصاف بھی ہوگا، اس کے اندر ہر ایک کے حقوق بھی ہوں گے، اور اس کے اندر نان مسلم کے بھی حقوق ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بتائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ نساء ان سب پر ڈسکس کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ ٹاپکس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم، تاکہ ہمارے پاس ایک سمری آ جائے کہ کیسے سورہ نساء کبھی بھی ہم کو ایسا ہو تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ ٹاپکس آئیں گے اور ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ڈسکشن سورہ نساء میں ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نیکسٹ آڈیو میں آپ کو آیتوں کے ساتھ اس کی انشاءاللہ ایگزامپلس دوں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔